وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تواڈے ذکر کو تواڈی ذات واسطے اونچا کر دیتے. جی میں ذات اونچی ہے ذکر بھی اونچا ہے. ذات بلند ہے ذکر بھی بلند ہے. اور بلند کرن والا کون ہے؟ خود خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور دے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے، بلندی عطا فرمائی ہے. اور اتنا حضور دے ذکر کو چڑھائے بلند کی دے ہر اذان دے اندر حضور دا نام ہے، ہر نماز دے اندر حضور دا نام ہے. اور کوئی عبادت اون وقت تک مکمل ہی نہیں تھی دی جب تک حضور دے طریقے دے نہ ہوئے، حضور دے رستے دے مطابق نہ ہوئے. اگر کوئی بندہ حج پڑھنا چاہے احرام بدھن تو پہلے وہ نبی پاک کی سنت کو ایک سی کہ حضور نے احرام کیویں بدھے، حضور نے طواف کیویں کیتے، سرکار نے صفا مروہ کیویں دوڑی ہے، میدان عرفات مزدلفہ غرض کے حج دے جتنے مناسک ادا کرے سی، حج دے جتنے احکام ادا کرے سی، پہلے حضور دی ذات کو دیکھ سی کہ حضور سید الانبیاء نے حج کی میں پڑھے. اور جن انسان نماز پڑھ دے، نماز پڑھن تو پہلے انہیں اپنے پیر اوے رکھنے جی میں حضور نے رکھے، یعنی اپنے قدم کو نماز واسطے اوے ٹکاونے جی میں سرکار نے اپنے قدم مبارک رکھے. اور قیام کرے سی دا سنت دے مطابق، رکوع کرے سی دا سنت دے مطابق. ساری نماز جتنی بھی نماز ہے، نماز ان وقت تک پڑھ بھی نہیں سکتا جب تک حضور دا خیال نہ ہو. پہلے خیال مصطفیٰ ہی واسطے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز اوے پڑھو جی میں کو ڈٹھے ہوئے نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوے پڑھو جی میں کو ڈٹھے دعا پڑھتا. رمضان شریف دے روزے رکھ دے ہوئے سب تو پہلے بندہ حضور دی سنت کو لے دے کہ سرکار نے شروع کرنے کی دے اور اختتام کرنے کی دے. قرآن مجید دی تلاوت تراویح دے اندر ہوئے، فرض نماز دے اندر ہوئے، نوافل دے اندر ہوئے. آج بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دے اندر جمعۃ المبارک دے بابرکت دیوں دے اندر اوہے صورتاں پڑھے ہوئے دن جیڑا حضور علیہ السلام جمعے دی نماز دے اندر پڑھ دیا. یعنی سرکار دی سنت کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھے اور اتنی رفعت اور اتنی عظمت عطا فرمائی ہے. مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ جمعے والے جہاڑے نماز جمعہ آج کا نیٹ دا دور ہے، انٹرنیٹ دے تو دیکھ سکتے ہوئے، نیٹ دے دیکھ سکتے ہوئے. جہے لوگ اتھا خوش نصیب نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہ چیز کو جان دیں، لیکن اگر کہیں تصدیق کرنی ہوئے تو جمعے دی نماز کے اندر سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دو ہے سورتہ حضور ہر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جمعے دی ہر نماز کے اندر. اور آج بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر یہ دو ہے سورتہ پڑھے ہیں. کدیں کدیں امام صاحب میاں سورتہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ دو سورتہ پڑھے ہوئے ہیں. اور جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا عامل ہوئے، سنت کو سامنے رکھے نہ ہوئے، وہ بندہ وہی سورتاں پڑھتے اکثر حضور جڑا سورتاں پڑھتے ہیں. جی میں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہنا کہ یہ سورت میرے ہر امتی دے سینے جو ہے. سورت ملک فرمایا این اتری ہی آیات ہیں، جیڑا ان اتری ہی آیاتاں کو یاد کر گندے، اتری ہی آیاتاں پڑھ گندے، اتری ہی آیاتاں ہوں دے واسے شفاعت کر دے، سفارش کر دے کو جنت دے گندے. کوئی عبادت حضور دے تصور دے بغیر کہنی،
نبی سید خیال دے بغیر کہنی ہی واسطے علامہ اقبال نے آکھے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ صحابہ فرمیندے اساں جلے نماز پڑھوا، نماز دے اندر جڑی حالت ہوندی ہے نا صحابہ دی، صحابہ فرمیندے کہ اساں جلے نماز پڑھ جاسے فرض نماز حضور علیہ السلام دے پیچھے ادا کریں جاسے، اساں کوشش کریں جاسے جو حضور دے سجے پاسے کھڑے تھی ونی، سجے پاسے او ای واسطے کہ سرکار جلے نماز پڑھا گن سن سلام پھیرے سن، حضور نے سلام پھیرنے السلام علیکم ورحمت اللہ، تے صحابہ ای کہنا کریں جہاں کہ وہ اپنے منہ پڑھا گھن میں جو میں صحابہ فرمیدن حضور جلے سلام کریں جہاں اسا نماز دے اندر یعنی رخ اون پاسے کہنا پھیرے جیسے اسا اپنے چہرے حضور کی طرف کریں اور پہلا دیدار حضور علیہ السلام دا سکر گندیا سے جڑے ویلے آپ نماز دے اندر سلام فرمیدن۔ ایک صحابی فرمیدن اصلی قریب من ہو، میں حضور دے بالکل قریب کھڑ دے نزدیک کھڑ دے نماز پڑھتا ہوں اور نماز دے وچوں اپنے اکھی کو چرا دے نبی سے دا دیدار کرے نام پڑھنا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے صحابہ فرمیدن کہ سرکار نماز پڑھی اور نماز دے دوران سجا پیر اگا گھن گئے، سجا ہاتھ مبارک اچھا کیتا، کہیں چیز کو اپنی مٹھی پکڑیا بند کیتا وال چھوڑ دیتا، مٹھی بند کی تھی وال مٹھی چھوڑ دی تھی، بظاہر تو خالی ہاتھ نظر دیا، لیکن بریلوی صاحب لکھے نا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ایدہ خالی دا مانا بڑے بڑے تشریحی کرن والے نہیں کر سکے، لیکن ایدہ مانا پیر نصیر الدین صاحب نے کی ہے، پیر نصیر الدین صاحب فرمائے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی دا مطلب ہے صرف، یعنی صرف دو جہان دا نعمتاں یہ حضور دے انہاں ہتھاں مبارک دے اندر جی میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی دی یا رسول اللہ انی سمیت من کا حدیثا کثیرا، میں تو آنے کو ڈھیر سارے حدیثہ سنوں میں کو حدیثہ بھول میں جائے یا رسول اللہ ادھا کوئی علاج فرماؤ، اور سرکار نے کوئی معجور نہیں دسی، کوئی سارے پیک سے زیادہ نہیں کھوائی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ابسط ریدا آقا اپنی چادر بچھا، چادر کو پھیلا، آپ نے فرمایا کہ چادر کو بچھا دے، آپ فرمائے میں چادر بچھا دی تھی، حضور نے میں ترائے بک مبارکی میں سٹے، ترائے بک جب نے سٹے نا اور بظاہر تھا وہ دیکھن والے کو کیا نظر رہا، لیکن یہ دیون والے کو بتائی، عطا کرن والے کو بتائی نا، آپ نے ترائے بک جب نے سٹے نا ترائے بک بھر دے، حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی گچھا دے اپنے منہ دے وال، آپ نے سینے نال ملیا، منہ دے ہوتے ملیا، حضرت ابو ہریرہ فرمائدن میں زندگی دے اندر اون دے بعد حضور کی نو جیڑی حدیث سنیے میں کو کوئی حدیث بھولی ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ خلافہ حق کیا دیا، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری۔ صحابہ فرمیدن آپ نماز پڑھے دے گھنے دوران نماز کئی چیز کو مٹھیٹ باندھ کی دے وال چھوڑ دی دے، نماز دے بعد صحابہ پوچھے یا رسول اللہ تناولتا شیئن، کہیں چیز کو آپ نے پکڑے مٹھیٹ باندھ کی دے والوں کو چھوڑ دی دے، سرکار نے فرمایا رأیتو انقودن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا میں جنت دے اندر انگور دے گچھے بھی تھے، سن دے بیٹھے جنت دے اندر انگور دے گچھے دیٹھے، میرا دل کی دے تروڑ دے اپنے صحابہ کو کھماؤ، مٹھی ایک باندھ بھی کی دے، اور دوسرا اندازہ لاؤ جنت ہاتھ سے کھڑی ہے یا ہاتھ جنت سے کھڑا، ہی واسطے بزرگاں لکھے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے ادا کوئی نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت جنت بیٹھے انگور دے گچھے لگے کھڑے دل کی دے یہ تروڑ دے صحابہ کو کھماواں اپنے غلامہ کو کھماواں، لیکن غیب بھی چیزیں میں غیب بچ رہا دیتی ہے، اگر تروڑ دے گھنا دا قیامت تک تو سا کھان دے رہا ہوا ختم کہنا دیئے۔ نماز اوے پڑھو جی میں سرکار نے پڑھی ہے، لیکن ہر نماز تو پہلے انسان کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تصور آونا، آپ دا خیال مبارک آونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا یاد آونا، یہ ہر انسان واسطے ضروری ہے۔ کوئی بندہ ہوں وقت تک عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے والد قریب حضرت سیدی حافظ محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرمے دی حد تک سنت احتیاط کر رہے ہیں، سرمے دی صدائی دی حد تک، یعنی یا ایک ایک صدائی پاؤ یا ول ترے ترے کتنے ترے صدایاں، یا ول ایک ایک صدائی پا دے، ول ایک صدائی پاؤ، ان کو تقسیم کرو ادھیاں کے جدیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابہ فرمیدن اسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھے، آپ سرما پاتی ودیوں میں رہا یا نہ پاتی ودیوں میں رہا، حضور نہ اکھی مبارک سرمائی ہو گیا۔ آپ جا اکھی مبارک صحابہ صرف نماز روزے حج زکات بصرے نہیں دسے، صحابہ اے بھی دسے کہ حضور دے ہاتھ کی میں جنہ ہاتھ ملائے انہا ہاتھ دسے، جنہ مصافہ کی دے کتنے خوش نصیب ہو جنہ سرکار نال مصافہ کی دا، اور مصافہ کرن والے مصافہ کرے دے کی میں ہم، اور سرکار مصافہ دی سنت کو ادا کی میں کرے دے، یعنی اپنی سنت کو ادا کرنا۔ واہ واہ۔ صحابہ فرمیدے جے بھی حضور کو ہاتھ ملا ہے نا، ہاتھ ملاون والا مکمل مصافہ کرے ہاں، حضور ہاتھ ملاویں ہاں، جب تک ہاتھ ملاون والا اپنا ہاتھ پیچھا نہ چھکیا، حضور اپنا ہاتھ کہنا چھکیا گیا۔ مصافہ جو ہے نا، مصافہ ادھر بڑے فائدے ہیں۔ نبی سے فرمائے تو مومن مسلمان جلے ملدن نہ ہے پہ، مسلمان جلے ملدن مصافہ کریں دن، ملاقات کریں دن، فرمایا مصافے دے دوران میرے ہوتے درود شریف کا پڑھیں، مصافے دے دوران درود شریف کا پڑھیں، درود کی برکت ہے جو مصافے والے جڑے مصافہ کریں دے پھر ہاتھ چھوڑن کی پہلے اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دے، ہاتھ چھوڑن کی پہلے اللہ گناہ معاف فرمانے دے، تے مصافہ بھی سنت دے مطابق ہو، ہاتھ ملاونا بھی سنت دے مطابق۔ اور صحابہ فرمائے جیڑا بندہ حضور کو ڈیڑھا بیٹھا ہویا، آپ دی طرف منہ کی تھی بیٹھے، آپ وہ دی طرف منہ کی تھی بیٹھے، جب تک وہ بندہ خود اٹھی دے گا چلا بنیا حضور اپنا منہ کو کہنا پھرے۔ اے انہاں لوگاں دیا گالیاں جیڑے حضور دی محفل بیٹھے، جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملائیں مصافہ کی دے، حق کیا دیا ہے، جنہاں سرکار نال مصافہ کی دے ہاتھ ملائیں، انہاں کو پتہ ہے جو انہاں ہاتھ ہے کیا ہا۔ صحابہ فرمیدن آپ دے ہاتھ مبارک ابرد من الثلج، برف کی نو زیادہ ٹھنڈے، الیان من الحریر، ریشم کو نو زیادہ نرم، اور جڑی چیز کو حضور دا ہاتھ لگ وجہ ان کو بہا نہ ساڑ سکتی، آنکھوں کو نہیں جلا سکتی، جڑی چیز حضور دا جسم نال مستی بنے۔ اور ہاتھ مبارک مولا علی شیر خدا علی المرتضی فرمیدن کہ نبی سے نے جڑے ہاتھ اور آپ دے پیر مبارک معلوم تھیا، علی پاک نے حضور دے ہتھاں دی شان ایویں بیان نہیں کی تھی، دیکھ دے بیان کی تھی، بار بار دیکھ دے بیان کی تھی، فرمایا شطر الکفین والقدمین، حضور دے ہاتھ دے ہتھیلیاں ہی پور پور گوشتن تے پیراں دے ہتھیلیاں بھی پور گوشتن، اور جلے آپ ٹر دیاں سبحان اللہ، رفتار بالکل نرم، لیکن جتنا بھی تیز چلن والا چلے ہاں حضور کی نوادہ نواد چل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چال مبارک، واہ واہ، جنہاں چال گری تھے، پیر نصیر الدین صاحب فرمائے نا، کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی، کہاں تیرے قسموں کا تیرے دوش پر بکھرنا، کہاں تیرے قسموں کا تیرے دوش پر بکھرنا، چلے لاکھ چال دنیا ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ ہاتھ ملیں انہاں کو پتہ ہے ہتھاں دی شان کیا ہے۔ اور صلح حدیبیہ دے موقع جلدے صحابہ کو پانی ختم تھی گئے، یہ ایسی صلح آئی
بعد لوگ چاہتے ہیں کہ صلح تھی وے اسا سیدھا مکہ شریف داخل تھی ونجو، لیکن مشرکین مکہ کفار مکہ نے جلے صلح حدیبیہ دے موقع دے مذاکرات کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات نال حضور علیہ السلام دے سامنے دستاویز لکھی گئی کہ ای سال تسا واپس چلے وجاؤ، اگلے سال تسا آ وجائے، تے وہ دستاویز دے حضور دا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ۔ ذرا توجہ کرے سو کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیڑی چیز دے کیتا؟ اعتراض انہوں نے کیتا محمد رسول اللہ دے، انہاں کہ اے رسول اللہ سنی منے دے تسائی کو کٹو، تحریر دے وچ لکھیا گیا محمد رسول اللہ، اور مسلم شریف کی حدیث ہے مشرکین مکہ نے آکھیا رسول اللہ کو کٹو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسا محمد بن عبداللہ لکھو، اور سرکار نے خود پہلے نہیں کٹیا، حضرت علی کو فرمایا ہو، حضرت علی کو فرمایا تو ہی کو مٹا دے، آرڈر بھی ہے حکم بھی ہے اور مولا علی کو ہے، تے علی المرتضی نے بتائیے کیا کیا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا نام میں نہیں مٹانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہو ہی کو مٹا دے، فرمایا نام ہو یا رسول اللہ میں کو نہیں مٹانا۔ اور غور کرو آرڈر ہے حکم ہے، معلوم کیا کہ بے ادبی دا احتمال ہوئے، بے ادبی دا گمان ہوئے، بے ادبی تھی نہیں ہوئے، حضرت علی دا اے سبق ہے کہ حضور دے نام کو نہیں مٹانا، نبی سے دے نام کو جنہاں کو سمجھ آئیے بولے سندہ ہوئے مولا علی کو آرڈر ہے کہ تسا مٹا دے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہینا مشرکین دے آکے میں تواڈے نام کو میں نہیں مٹا سکتا، حالانکہ علی پاک دی شان ہے حضور جلے غضب ناک ہومن ہا، غصے دی حالت جو ہومن ہا، ناراضگی جو ہومن ہا، کعبے جو ہومن ہا، صحابہ فرماتے ہیں کہیں بھی جرأت نہ ہوندی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گال کر سکے الا علی، ما یجتری علیہ احد، کہیں بھی جرأت نہ ہوندی ہے ما یجتری علیہ احد، کہیں بھی جرأت نہ ہوندی ہے کہ حضور نال گال کرے الا علی، مگر ہوں حالت جی مولا علی حضور نال گال کر سکتے ہیں، لیکن اتھا سرکار دا حکم میں مٹا دو، مولا علی فرمایا یا رسول اللہ میں تمہارے نام کو نہیں مٹاتا، اور جلے مولا علی نہیں مٹایا تو سرکار نے باقی کہیں صحابی کو حکم دیتا کہ تسا میرے نام کو مٹاؤ، بلکہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ معلوم تھیا کہ مشرکین مکہ کفار مکہ اگر کوئی مطالبہ کریں جی میں ہون کے حکومتاں دوتے پریشر پہ دیں کہ ختم نبوت دے قانون کو تبدیل کرو یا ناموس رسالت دے قانون کو تبدیل کرو، جڑے قانون میرے آقا واسطے اٹل لینا ایکو نہ کوئی دنیا دا بادشاہ ختم کر سکتے نہ کوئی دنیا ملے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کیا جائے یا رسول اللہ حضرت علی کو حکم ہے اور حکم ہی عام نہیں، سرکار کا اپنا حکم ہے۔ حضرت ابن عباس دیکھو نا اہل بیت افراد، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس یہ بھی حضور دے سوتر دے پتر، واہ واہ، نبی سے وضو فرمائے، وضو کرنے دے بعد ہاتھ پکڑ دے اپنے برابر کھڑے، فرمائے میرے برابر کھڑ دے نماز پڑھو۔ حضرت ابن عباس کو حضور نے برابر کھڑا کی دے، نماز ہی فرض نہ ہی نفل نماز ہی، سرکار نماز شروع کی دیئے، حضرت ابن عباس پیچھا تھی گئے، حضور دے برابر بھی کھڑے، سرکار نماز دے بیچ کھڑے ہیں اپنا ہاتھ پیچھا گئے گئے، ہاتھ نال پکڑ دے برابر کھڑے، وال پیچھا تھی گئے، وال پکڑ دے برابر کھڑے، وال پیچھا تھی گئے۔ آپ نے جنہیں نماز پڑھ کی دی سلام دے بعد سرکار نے فرمایا ماں مانا آقا دیکھو کسی چیز روکے تو میرے برابر نہیں کھڑا۔ حضور اپنی عظمت کا اظہار چاہنے اور اپنے اصحابی اہل بیت فردا ادب نسنا چاہتے ہیں، فرمایا ماں مانا کا کسی چیز نے تے کو روکے تو میرے برابر نہیں کھڑا۔ عرض کی تھی انت اعزو
انتا اعزو و اجلو، یا رسول اللہ تسا زیادہ عزت والے ہوئے، تسا زیادہ بزرگی والے ہوئے، تسا بزرگ ترین ہوئے، میری کیا جرات ہے کہ میں تمہارے برابر کھڑ دے نماز پڑھا؟ ان سرکار ناراض ہی نہیں تھے، غصہ ہی نہیں فرمایا، بلکہ دعا فرمائی اللہم آتے الحکمتا، یا اللہ کو بئی دنا یادا معلوم تھیا دنا ہوندا ہوئے جڑا نبی سین دی عزت کرے، حضور دی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنے آوازاں کو لا ترفعوا اونچا نہ کرو۔ جنہاں دی توجہ ہے نا میں ہونا ہونے لگا، کیونکہ ادب والا دے ذہن اپنے نبی دی طرف ہو سکتا، محبت والا دے ذہن اپنے آقا دی طرف۔ ایک تھوڑی نہیں زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا حضور دی بارگاہ ایک لمحہ آئے، ایک لمحہ اور ساری زندگی بڑھا گئے، اور ایک وہ بندہ ہے چاہے 40 سال 50 سال 60 سال حضور کو ڈٹھا بھی ہے لیکن وہ لانتی دا لانتی بھی ہے۔ ابو جہل کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، اتبا اتیبہ کو دیکھو، 40 سال اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف انہاں کو نبی پاک دی صورت دکھائی، یہ صورت کو دیکھ گنو، یہ صورت کو دیکھ گنو، اور حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا یہ صورت منکر تھی کہ انہاں نبی سے بھی صورت کو نہیں منجا، سیرت کو دا کافر آجی منے دے، وہ بھی سیرت کو منے جان۔ حضرت ابو سفیان جلے مسلمان کہنا تھے ہم ایمان گھنا مر کے پہلے انہاں کو جلے بادشاہ نے سوال کی دے حضور دے بارے کہ دسو کی ہو جائیں، انہاں کا خاندان کی ہو جائیں، سی خاندانی آلہ ہے، اچھا کدے انہاں جھوٹ بولے کدے ہی نہیں بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ جتنے سوال بھی کیتے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلے حالات کفر جان، لیکن انہاں نبی پاک دی سیرت کی خود گواہی دیتی کہ وہ بہت عظیم انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے، لیکن ہونا دے انہوں نے دعویٰ کر دیتے 20 سال حضرت ابو سفیان مخالفت کی تھی۔ کتنا عرصہ؟ 20 آمن، جنگ بدر دشمن، جنگ احد دشمن، جنگ خندق دشمن، لیکن 20 سال کے بعد جلے مکہ شریف فتح تھے حضرت ابو سفیان حضرت عباس کو کیا میرے کو پناہ دو، حضرت علی کو کیا میری سفارش کرو، اور جدی جا حضور تا دے رہا حضرت ابو سفیان دور دور آدھے کھڑے تھی ونجن اور حضور دی نظر میں سامنے آمن، دوروں آدھے کھڑے تھی ونجن تاکہ حضور جو دیکھیں کیا حضور دی نظر آپ نے رک دیے۔ اور کرو نبی سے دی نظر آپ نے رک دیے، بار بار آدھے سامنے کھڑے لیکن حضور منہ پھیر گئے، ایڈو آدھے کھڑے حضور منہ پھیر گئے، ایڈو کھڑے منہ پھیر گئے، بڑا وقت گزر گیا۔ مولا علی کو سفارش کروائی، سونا تسا میری سفارش کرو۔ حضرت علی نے نبی پاک کی بارگاہ سفارش کی تھی، حضرت عباس نے سفارش کی تھی۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ حضرت ابو سفیان فرمیدن کہ اگر نبی سے راضی نہیں تھی دے میں اپنے بالا کو گھر دے، اپنی اولاد کو گھر دے چلا وطن تھی میں نا، میرے کو رب موت دے دے وے۔ کیا دے دے وے؟ اگر نبی سے کی ضرورت نہ ہوئے ہاں تو کلمہ ہو کر کافی ہوئے ہاں، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، تو حضرت ابو سفیان علیحدہ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک نبی سے راضی نہیں تھے حضرت ابو سفیان نے کلمہ کہہ نہیں پڑھا۔